دنیا میں ہم بہت سارے کام اس لیے بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو لوگوں کی نظر میں ہم اچھے نہیں ہوں گے، اور بہت ساری برائیوں سے ہم اس لیے بھی بچتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ برائی کر دی تو لوگ کیا کہیں گے۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے اس ڈر کو حیا بولتے ہیں۔ کوئی کام کرنے سے جب آپ کو یہ چیز روکے کہ بھائی یہ سماج کی نظر میں صحیح نہیں ہے، میں کیسے کر دوں یہ کام، اس ایموشن کو، اس جذبے کو حیا کہتے ہیں۔ یعنی جو سماج کی نظر میں، دنیا کی نظر میں، لوگوں کی نظر میں جو کام غلط ہے، گندا ہے، اور وہ کام کرنے سے آپ کو یہی چیز روک رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی نظر میں یہ چیز گندی ہے، تو اس جذبے کو حیا بولتے ہیں۔ لیکن حیا، سب سے بڑی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ سے حیا کرے۔ انسان دنیا کے سامنے شرما رہا ہے، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا یہ سوچ رہا ہے، اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا یہ نہیں سوچ رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ منافق لوگ جب کوئی کام کرتے تھے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر کے کام کرتے تھے، ان کی پلاننگ لوگوں سے چھپ کر کے ہوتی تھی، مگر وہ یہ بھول جاتے تھے کہ اللہ سے وہ کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو پردہ کیا کرتے تھے، لوگوں سے تو شرمایا کرتے تھے، وہ لوگوں سے تو چھپ چھپ کر کے اسلام کے خلاف اور نبی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، ولا یستخفون من اللہ، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی سے پردہ نہیں کرتے تھے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور جب وہ راتوں کو بیٹھ کر کے اسلام کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، نبی کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو نوٹ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل میں ان کے ساتھ تھا، ہر وہ کام جب وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر تھی، اللہ ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے تھا، اللہ کو سب پتا تھا وہ کب کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ انسان لوگوں سے تو شرمائے، اللہ سے نہ شرمائے۔ لیکن اگر لوگوں سے بھی شرما کر کے انسان برائی سے بچتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، اس کو بھی اسلام کے اندر اچھا کہا گیا ہے۔ اگر حیا ہے انسان کے اندر اور انسان حیا کی وجہ سے اور شرم کی وجہ سے برائی سے بچ رہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یاد رکھیے میری بات، اگر انسان کے اندر سے حیا نکل جائے، انسان بے حیا ہو جائے، انسان کے اندر سے برائی کو برائی سمجھنے کی جو سینس ہوتی ہے وہ سینس نکل جائے، انسان کھلے عام زنا کرے، انسان کھلے عام غلط کام کرے، اور لوگوں کا ٹوکنا، لوگوں کا روکنا، لوگوں کا برا سمجھنا اسے کوئی فرق نہ پڑے، تو ایسا بے حیا اور ایسا بے شرم انسان اللہ کی نظر میں تو برا ہے ہی، دنیا کی نظر میں بھی بڑا برا انسان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، پہلے کے نبیوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، پہلے کے نبیوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ان میں ایک بات یہ بھی ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ انسان کے اندر جب تک حیا ہے،
انسان بہت ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے. جب انسان بے حیا ہو گیا، جب انسان بے غیرت ہو گیا، کچھ بھی کر سکتا ہے. اور آج سب سے بڑا فقدان اگر سماج میں ہے میرے بھائیوں، اسی حیا کا ہے. زمانہ تو ترقی کر رہا ہے. اسی مبارک پور کی اور اسی مئو کی اور اسی اعظم گڑھ کی سرزمین پر آج سے 20 سال پہلے کا لائف سٹائل اور آج کے لائف سٹائل میں بڑا فرق ہے صاحب. لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہائی ہو گیا ہے، لوگوں کے مکانات شاندار ہو گئے، لوگوں کے کپڑے اچھے ہو گئے، لوگوں کا رہن سہن اچھا ہو گیا، لوگوں کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اچھا ہو گیا، سب اچھا ہو گیا. مگر ایک چیز ڈی گریڈ ہو رہی ہے، ایک چیز کم ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. سماج کے اندر سے حیا کی کمی آ رہی ہے. ابھی ہمارے ایک بھائی نے بتایا کہ شبلی کالج میں فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی. اعظم گڑھ کا بڑا مشہور ادارہ ہے شبلی کالج. فیئر ویل پارٹی چل رہی تھی. مسلمان لڑکیاں خوب ناچ گا رہی تھیں اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ خوب فوٹو لے رہی تھی، خوب سیلفیاں لے رہی تھیں. یہ لڑکیاں کہاں کی لڑکیاں ہیں میرے بھائی؟ یہ ہماری اور آپ کی قوم کی بیٹیاں ہیں. یہ ہماری اور آپ کی بستیوں اور ہمارے اور آپ کے علاقوں کی بیٹیاں ہیں. پوری دنیا میں اعظم گڑھ اور مئو اور مبارک پور کے پردے کی اور شرم و حیا کی مثالیں دی جاتی تھی. کہاں گئی وہ شرم و حیا؟ وہ غیرت کہاں گئی؟ وہ شرم کہاں گئی؟ وہ حیا کہاں گئی؟ یاد رکھو میرے بھائیو، ہماری بیٹیوں کے کپڑے کل تک بوسیدہ تھے، ہمارے گھر کچے تھے، ہمارے گھروں میں کھانے اتنے مرغن نہیں تھے جتنے آج ہیں، مگر ہمارے گھروں میں حیا تھی. اور آج اس کا الٹا سب کچھ ہے ہمارے پاس. ہمارے گھر کے مرد اور عورت سب بہترین کپڑے پہن رہے ہیں، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، بہترین مکانات میں رہ رہے ہیں، مگر شرم و حیا سماج سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یکون الحیاء فی شیء الا زانہ. جس چیز کے اندر حیا ہوتی ہے وہ مزین ہو جاتی ہے، وہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے، وہ خوبصورت ہو جاتی ہے. اور جس چیز کے اندر سے حیا نکل جاتی ہے الا شانہ، وہ چیز بدصورت ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کی قسم مسلمان عورت کی خوبصورتی تو اس کی حیا کے اندر، اس کی شرم کے اندر ہے. وہ اگر ایک معمولی شکل و صورت کی لڑکی ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرم و حیا ہے، اس کے اندر اسلامی غیرت ہے، اس کے اندر اسلامی پردہ ہے، وہ معمولی شکل و صورت کی لڑکی بھی خوبصورت ہے. اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، ایمان والوں کی نظر میں وہ بہت خوبصورت ہے. لیکن دنیا کی بڑی خوبصورت اور بڑی سمارٹ لڑکی ہے، لیکن اگر وہ بے حیا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بدصورت ہے، وہ خوبصورت نہیں ہو سکتی. مسلمان کی پہچان اس کی حیا ہے میرے بھائی. ابھی فلسطین پر آپ نے چھوٹے سے بچے کی نظم سنی. فلسطین کے وہ ویڈیوز بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں جب مدد کرنے والی ایجنسیاں فلسطین کے شہر غازہ کے محلوں اور بستیوں میں کھانے پینے کی چیزیں لے کر پہنچتی ہیں، اور ان کے کیمرہ مین پیچھے پیچھے کیمرہ لے کے دوڑتے ہیں، اور جب کسی مسلمان کے گھر میں وہ کیمرہ لے کر کے داخل ہوتے ہیں اور جوان بیٹی سامنے آتی اور دیکھتی ہے کیمرہ ہے، فوراً وہ جلدی سے کمرے کے اندر چلی جاتی ہے. وہ کیمرے کے سامنے کسی غیر مرد کے سامنے آنا گوارا نہیں کرتی ہے. ہماری تاریخ تو یہ رہی ہے میرے بھائی. ہماری عورتوں نے فاقے کیے ہیں، 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملا ہے، برداشت کیا ہے، مگر اپنی عزت و آبرو اور اپنے پردے کو کبھی بیچا نہیں ہے. اپنی عصمت کی اور اپنی حیا کی چادر کی حفاظت کی ہے میرے بھائی. جنگ احد کا میدان یاد کیجئے. ایک بڑھیا عورت جنگ کے میدان میں آتی ہے، اس کا بیٹا اسی میدان احد میں شہید ہو چکا ہے. اپنے بیٹے کا پتہ کرنے آتی ہے،
معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیٹا شہید ہو چکا ہے، بیٹا انتقال کر چکا ہے، بوڑھی عورت ہے، سر سے پیر تک پردے میں آتی ہے، چہرے کو چھپا کر کے آتی ہے، چہرے کو کور کر کے آتی ہے، کوئی اس کو تانا بھی دیتا ہے کہ اے بوڑھی عورت، جنگ کے میدان میں تجھ کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جنگ کے میدان میں بھی تو پردہ کر رہی ہے، تیرا بیٹا انتقال کر چکا، تیرا بیٹا مر چکا ہے، شہید ہو چکا ہے، اور یہاں تجھے پردے کی پڑی ہے، تو چہرہ ڈھانپ رہی ہے۔ اس عورت نے کیا جواب دیا تھا؟ اس عورت نے جو جواب دیا تھا اس سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس نے کہا تھا رضیت ابنی ولم ارزا حیائی، او لوگو میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میرا بیٹا گیا ہے، میری شرم و حیا نہیں گئی ہے، میری شرم و حیا زندہ ہے، میری شرم و حیا باقی ہے۔ ہمارا اتہاس تو ایسا تھا میرے بھائیوں، ہماری تاریخ تو ایسی تھی، ہمارے دین کی پہچان شرم و حیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے اور اسلام کی پہچان حیا ہے، اسلام کا ماننے والا حیادار ہوتا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھ کے ایک بات بولو، جس سوسائٹی سے حیا نکل جائے گی اس سوسائٹی سے ایمان بھی نکل جائے گا۔ یہ جو ہم ہائے توبہ مچا رہے ہیں نا، ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، اس موڑ پر ہم پہنچے ہیں تو کیوں پہنچے ہیں؟ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مرتد ہونے والوں میں وہ لڑکیاں بھی ہیں جو گھر سے مکمل نقاب میں نکلتی ہیں، ہاتھوں میں دستانے پہن کر کے نکلتی ہیں، اور آنکھوں پر بھی جالی نما نقاب رہتا ہے، اور سر سے پیر تک وہ نقاب میں نکلتی ہیں، اور محلے والوں نے کبھی ان کے ہاتھ ہتھیلی ان کے ہاتھ کی نہیں دیکھی، ان کے پاؤں کی کا جو ہے ان کے پاؤں کبھی نہیں دیکھے، ان کی انگلیاں کبھی نہیں دیکھی۔ وہ عورتیں اور وہ لڑکیاں بھی آج اس ارتداد کے جال میں پھنس رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اپنی لڑکی کو نقاب پہنا دینا یہ کافی نہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو صرف نقاب پہنا دینا، گھر سے پردے میں نکال دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس نقاب کا مقصد کیا ہے، وہ نقاب آپ کی بیٹی کیوں پہن رہی ہے، یہ تعلیم بھی اپنی بیٹیوں کو دینا ضروری ہے۔